جی چلے جی. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما يقول الرجل إذا توضأ. وبه قال حدثنا أحمد بن سعيد الأرمداني قال حدثنا ابن وهب قال سمعت معاوية يعني بن صالح يحدث عن أبي عثمان عن جبير بن نفيل عن عقبة بن عامر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قدام أنفسنا نتناوب الرعاية رعاية إبلنا فكانت علي رعاية الإبل فأروحها بالعشي فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس فسمعته يقول ما منكم من أحد يتوضأ فليحسن الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا فقد أوجب. فقلت فما أجبت هذه؟ فقال رجل بين يدي التي قبلها يا عقبة أجبت منها. فنزلت فإذا هو عمر بن الخطاب قلت ما هي يا أبا حفص؟ قال إنه قال آنفا قبل أن تجيء ما منكم من أحد يتوضأ فليحسن الوضوء ثم يقول حين يفرغ من وضوئه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إذا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أي شاء. قال معاوية وحدثني ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عقبة بن عامر وبه قال حدثنا سعيد بن عيسى قال معنى حديث معاوية. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم. اللہم انا نحمدک ونستعینک علی ھذا. باب ما یقول الرجل اذا توضأ. یہ باب ہے وضو کے اختتامی دعا کے حوالے سے. 66 نمبر باب ہے یہ. توضأ ویسے تو ماضی کے لیے ہے اور شروف الفعل کے لیے بھی ماضی آتا ہے، تو اس لحاظ سے توضأ جب وضو کرنے لگے تو کرنا تو کب سے شروع ہو چکا ہے. تو ایک ہو سکتا ہے کہ جب وضو کر رہا ہو تو پھر تو مضارع ہونا چاہیے. بہرحال اذا توضأ، لیکن جب اذا داخل ہو گیا تو مضارع کے معنی میں بھی آ جاتا ہے. تو تینوں احتمال ہیں، لیکن وہ احتمال ہی ہیں. اصل یہی ہے کہ جب وضو کر چکا ہو تو اب کیا دعا پڑھے. تو ایک فائدہ جاننا ضروری ہے وضو کی دعاؤں کے حوالے سے. معارف السنن میں حضرت بنوری رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ وضو کے حوالے سے کل 4 دعائیں ایسی ہیں جو کہ ثابت ہیں. 4 دعائیں. ایک وہ جو وضو کے بالکل شروع میں پڑھی جاتی ہے بسم اللہ والحمدللہ، اور ایک دعا وہ ہے جو وضو کے درمیان میں پڑھی جاتی ہے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اور 2 دعائیں اختتامی ہیں. ایک یہ جو باب میں آ رہی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ، اور ایک سبحانک اللہم وبحمدک استغفر اللہ لا الہ الا انت. یہ جو دعا ہے جو اختتام مجلس میں بھی عموماً ثابت ہے. تو یہ 4 دعائیں ایسی ہیں جو کہ ثابت ہیں. اس کے علاوہ جو روایات ہیں دعاؤں کے حوالے سے تو وہ ساری کی ساری ضعیف ہے. امام نسائی نے اور ابن سنی نے عمل الیوم واللیلہ میں بھی ان دعاؤں کی تخریج کی ہے، بلکہ ابن سنی نے تو باب بھی باندھا ہے. سمجھ آ رہی کہ جب وضو شروع کرے تو کیا دعا پڑھے گا. باب ما یقول بین ظہرا نیل وضو کے درمیان کون سی دعا پڑھے گا. تو درمیان وضو، ابتدائے وضو اور اختتام وضو کے ساتھ اس نے باقاعدہ عنوان بھی باندھا ہے. باقی
اعضائے وضو کے حوالے سے جو دعائیں ہیں تو امام نووی، ابن قیم، ابن دقیق یہ تو کہتے ہیں کہ لا اصل لہا، ان کی کوئی اصل نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟ بلکہ ابن دقیق نے کہا کہ یجب الاقتصار علی الوارد، جو منقول ادعیہ ہے ان پر اکتفا کرنا یہ کیا ہے؟ لازم ہے۔ اور ابن حبان، تاریخ ابن حبان میں ان روایات کی اصل بھی کچھ نہ کچھ ثابت ہے۔ اسی وجہ سے فقہائے احناف اور شافعیہ میں سے بعض جو ہے وہ اعضائے وضو پہ پڑھی جانے والی دعاؤں کے استحباب کے قائل ہیں، اور تحتاوی جو ہے وہ فرماتے ہیں، حنفی جو ہے کہ مستحب ہے پڑھنا، لیکن مستحب من السلف ہے، اس کو سلف کی سنت سمجھ کے پڑھا جائے کہ اسلاف اس طرح پڑھتے تھے تو لہذا بہتر ہے۔ تو حاصل یہ کہ سنت نہ سمجھا جائے کہ ثابت من السنہ ہے، ہاں یہ ہے کہ بطور برکت کے یا دعا کے اس کو پڑھ لے تو یہ اچھی بات ہے، بات سمجھ آ رہی؟ تو ویسے تو ابن حجر نے بھی متعدد طرق سے ان کو ذکر کیا ہے، تو بہرحال یہی ہے کہ پڑھنا چاہیے لیکن سنت نہ سمجھا جائے۔ اور پیچھے بھی میں نے ایک دفعہ بات کی تھی، اعادہ اس کا پھر کر رہا ہوں کہ چونکہ عوام کو تو ان دعاؤں کے اصلیت کا نہیں پتہ ہوگا کہ ہم اس کو سنت سمجھیں گے یا واجب سمجھیں گے، ان کو سمجھانا مشکل ہوگا۔ علماء کو تو ان کی اصلیت کا پتہ ہے کہ ان کا اصل حکم کیا ہے، تو اصل حکم کا پتہ ہو کہ پھر پڑھنا چاہیے، ترک نہیں کرنا چاہیے۔ آرک نہیں سمجھا؟ یعنی ہمیں یہ ہوتا ہے کہ جب پتہ چل گیا کہ یہ سنت سے نہیں تو ہم کہتے ہیں لو جی یہ تو سنت سے ثابت ہی نہیں، تو جو ثابت ہے اس پہ ہمارا کتنا عمل ہے، ایک تو یہ دیکھنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ استحباب پہ جب مداومت ہوگی تو پھر سنت پر عمل کی کیا ہوگی؟ توفیق ہوگی۔ تو اور پھر آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھیں کہ وضو کے دوران اگر دعائیں پڑھی جائیں تو اس کا اثر نماز پہ بھی پڑتا ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور پھر وہ وضو ایسا ہو جاتا ہے کہ جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان کے گناہ باقی نہیں رہتا، تو اس لیے نماز مغربی میں بھی اس کو ہم نے ذکر کیا ہے تاکہ انسان اس کو یاد کر کے پڑھے۔ اچھا جی، یہ تو وضو کی دعاؤں کے حوالے سے بات ہو گئی کہ وضو کی دعاؤں کا کیا حکم ہے۔ دیکھیے ذرا روایت کے حوالے سے اس بات ترجمہ تو واضح ہے، اور مصنف بھی اختتام وضو کی دعا کے استحباب کو ثابت کر رہے ہیں، یہ مقصود مصنف ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوتے تھے، خدام انفسنا، اپنی خدمت ہم خود ہی کیا کرتے تھے، یعنی حالات تنگ تھے، ہمارے پاس خادم نوکر چاکر نہیں ہوتے تھے۔ نتناوب رعایت ابلنا، ہم باری باری جو ہے وہ اپنے اونٹوں کو چرایا کرتے تھے۔ فکانت علی رعایت الابل، میرے ذمے اونٹوں کی چرانا تھا، میں شام میں ان کو روحتھا واپس لے کے آیا، یاد ہے نا، حین تریحون تمسون۔ تو فادرکت رسول اللہ، میں نبی علیہ السلام کو میں نے پایا، آپ خطبہ دے رہے تھے، میں نے آپ سنا فرما رہے تھے نہیں تم اس کو ایک جو وضو کرے اور اچھا وضو کرے، پھر وہ کھڑا ہو 2 رکعتیں پڑھے، اللہ تعالی اور یقبلو متوجہ ہو جائے ان دونوں پر اپنے دل اور چہرے سے، اللہ فقد وجب، مگر اس نے واجب کر لیا۔ میں نے کہا بخ بخ واہ واہ ما اجود ھذا، کتنی پیاری بات کی۔ فقال رجل، ایک آدمی نے جو میرے آگے تھا فرمایا اس نے کہ التی قبلہ، وہ جو اس سے پہلے اے عقبہ بات تھی نا وہ تو اس سے بھی اجود تھی۔ میں نے دیکھا اچانک عمر بن الخطاب تھے،
میں نے کہا ماہ یہ کیا تھی یہ ابو حفص؟ انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے بھی کہا کہ پہلے سے کہ تو آئے نہیں ہے تم میں سے کوئی ایک جو وضو کرے، اچھا وضو کرے، پھر وہ کہے جب اپنے وضو سے فارغ ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، مگر اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس جنت کے دروازے سے وہ چاہے داخل ہو۔ آگے ایک اور طریق ذکر کر دیا ہے کہ اس طریق سے بھی حدیث کیا ہے ثابت ہے۔ تو بڑی جو ہے وہ بشارت ہے، ہمارا عمل نہیں ہے لیکن اس میں عمل کرنا چاہیے، دعا پڑھنی چاہیے۔ باقی آسمان کی طرف نظر دیکھ کرنی چاہیے کہ نہیں، پڑھتے ہوئے انگلی اٹھانے کا تو ذکر نہیں ہے، رفع نظر کا ذکر ہے جس سے اگلی روایت سے ثابت ہے۔ تو گو کہ وہ روایت ضعیف بھی، اس پہ کلام بھی ہے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ رفع نظر جو ہے اس کو بھی مستحب مانا گیا ہے کہ رفع نظر کر لے آسمان کی طرف اور پھر جو ہے وہ کیا کرے، دعا کرے، یہ پڑھے۔ 8 دروازے جنت کے یہ کون کون سے ہیں؟ یہاں پہ تو 8 کا ذکر ہے، دیگر روایت میں سے زیادہ کا بھی ذکر ہے۔ تو یا تو یہ کہا جائے گا کہ عقل اکثر کی نفی نہیں کرتا، عدد عقل اکثر کی نفی نہیں کرتا، یا تو یہ جواب دیا جائے گا، یا کوکب الدری میں حضرت گنگوہی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ بڑے دروازے مراد ہیں، باقی چھوٹے تو اس میں کثیر ہوں گے۔ سمجھ آئے؟ ان 8 کے نام میں مثلا باب الایمان ہے، باب الصلاۃ ہے، باب الصوم ہے جس کو باب الریان بھی کہا گیا، باب الصدقہ ہے، باب الکاظمین الغیظ ہے، اور باب التوبہ ہے۔ سمجھ آ رہی؟ تو باب الرازین ہے، تو اس طرح کر کے تقریباً 8 دروازے ہیں جو بڑے ہیں جنت کے، ان کو اختیار دیا جائے گا جس سے چاہے چلا جائے۔ جی ٹھیک ہوگا۔ باقی یہ جو 2 رکھتے ہیں تو یہ تحیۃ الوضو بھی ہو سکتی ہے، سمجھ آ رہی؟ اور اگر مسجد میں جا رہا ہے تو تحیۃ المسجد بھی ہو جائے، تب بھی کوئی تناقض نہیں ہے آپس کے اندر۔ جی چلیں جی آگے چلیں۔ باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد وبه قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا شريك عن عمرو بن عامر الجلي قال محمد هو ابو اسد بن عمر وقال سألت انس بن مالك عن الوضوء فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا لكل صلاة وكنا نصلي الصلوات بوضوء واحد وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا الفرد بن مرسد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح 5 صلوات بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال له عمر إني رأيتك صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه قال عمرو صنعته۔ اچھا جی، باب الرجل یصلی الصلوات بوضوء واحد، اب وضو ہو چکا ہے، ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا؟ تو مصنف نے ثابت کیا ہے کہ پڑھ سکتا ہے، ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ تو مقصود مصنف بھی واضح ہو گیا، اس بات ترجمہ بھی واضح ہے، جاری تقریباً بلفظ ہی ہے۔ اور تیسری جو چیز ہے یہاں پر ہے وہ ہے سند کے حوالے سے، جو کہ اصول حدیث سے متعلق ایک بحث ہے۔ توجہ کرے، سند میں عن عمرو بن عامر البجلی قال محمد هو ابو اسد بن عمرو، یہ ترمذی میں بھی آپ کو کام دے گا کہ یہ عمرو بن عامر کون ہے۔ ایک ہی نام کے 2 راوی ہیں، نسبت سے دونوں کے درمیان فرق ہوتا ہے، ایک البجلی ہے جیسے یہاں پہ آیا ہوا ہے، اور ایک الانصاری ہے۔ امام ترمذی نے جب یہ روایت ذکر کی تو انہوں نے عمرو بن عامر الانصاری کا ساتھ ذکر کیا، اور مصنف یہاں پہ البجلی کو ذکر کر رہے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو اب یہ کیا ہے، الانصاری ہونا چاہیے یا البجلی ہونا چاہیے؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں کوفی ہیں،
سمجھ آ رہی؟ تو اس میں محققین تو اس طرف جا رہے ہیں کہ یہ اصل میں الانصاری ہے، البجلی نہیں ہے، البجلی نہیں ہے۔ بے کیوں کہتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ جو انصاری ہے نا، یہاں پہ یہ تابعی ہے، عمرو بن عامر تابعی ہے نا، کیونکہ وہ کہہ رہا سألت انس بن مالک، میں نے حضرت انس بن مالک سے کیا کیا؟ سوال کیا۔ تو یہ تابعی کا ذکر ہے، تو تابعی جو ہے وہ الانصاری ہے، جو بجلی ہے وہ تابعی نہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وہ تابعی نہیں ہے۔ بے کیوں کہتے ہیں کہ تقریب التہذیب میں ابن حجر رحمہ اللہ نے تقریب التہذیب میں ابن حجر نے کیا کہتے ہیں اس کو، عمرو بن عامر کا یہ ساتھ دوسرا بھی بات شروع ہو گئی ہے، سمجھ آ رہی؟ یعنی ایک تو یہ ہے کہ یہ کیا ہے، یہاں پہ جو ہے تابعی ہے، کیا ہے؟ تابعی ہے۔ اور جو تابعین کا جو طبقہ بنتا ہے نا راویوں کے طبقات میں، تو وہ تابعین کا طبقہ بنتا ہے پانچواں طبقہ۔ پانچواں طبقہ وہ ہے جنہوں نے کسی ایک یا دو صحابیوں کو دیکھا ہے، اور یہ جو البجلی ہے یہ پانچویں طبقے میں نہیں ہے، یہ چھٹے طبقے میں ہے، سمجھ آ رہی؟ تو یہاں پہ تو وہ صحابی سے پوچھ رہا ہے، تو صحابی سے پوچھنے کا مطلب یہ پانچویں طبقے میں ہوتا ہے، حالانکہ یہ پانچویں میں نہیں ہے، اس کو تو ذکر ہی چھٹے میں کیا گیا ہے۔ ہوگی بات؟ آ رہی بات سمجھ؟ تو لہذا اس لحاظ سے یہ انصاری ہونا چاہیے تاکہ یہ پانچویں طبقے میں آئے اور یہ ایک نہ ایک صحابی کو کیا کرے، دیکھے۔ ہوگی بات؟ اور تقریب التہذیب میں ابن حجر نے جب روات کے حوالے سے ذکر کیا ہے تو عمرو بن عامر الانصاری کا جب نام آیا تو اس کے اوپر انہوں نے جماعت کا لفظ لکھا ہے۔ جماعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ سیاستہ کا راوی ہے، اور جب اس کی باری آئی البجلی کی تو اس کے اوپر تمیز کا لفظ لکھا۔ تمیز کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیاستہ کا راوی نہیں ہے۔ آ رہی بات سمجھ؟ انصاری پہ کیا لکھا؟ جماعت، یعنی سیاستہ کا راوی ہے، اور بجلی پہ کیا لکھا؟ تمیز۔ تمیز کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیاستہ کا راوی نہیں ہے، تو حالانکہ یہ سیاستہ میں ہے، تو سیاستہ کا راوی بجلی نہیں ایک، تو لہٰذا یہ انصاری ہونا چاہیے جو سیاستہ میں ہے۔ نمبر دو، اس بجلی پہ تمیز کا لفظ ہے، ایک تو یہ ہو گیا۔ نمبر دو، یہ طبقہ کس میں ہے؟ چھٹے میں آیا ہوا ہے، تو یہاں پہ ہونے کا مطلب یہ پانچویں میں آیا، یہ تو چھٹے میں ہے، لہذا پھر یہ الانصاری ہے۔ تو یہ مختصر سی سمجھ آ گئی؟ اچھا جی، امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے ہاں یہ البجلی ہے، یہ جو عمرو بن عامر ہے یہ کیا ہے؟ البجلی ہے۔ اور یہاں پہ توجہ کرے، وہ تین دلیلیں پیش کر رہے ہیں کہ یہ البجلی ہے۔ پہلی دلیل کیا پیش کر رہا ہے؟ کہتا ہے کہ البجلی اپنی نسبتی نام صراحت واضح کر دیا۔ عموماً یہ ہے کہ کئی محدثین تو بس عمرو بن عامر کہتے ہیں، آگے نہیں ذکر کرتے البجلی انصاری، جیسے ابن ماجہ وغیرہ۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ابن شیبہ مختلف جگہوں میں روایت مذکور ہے، عمرو بن عامر بس۔ مصنف نے البجلی کیا کہ تعیین کر دیا کہ یہ البجلی ہے، ایک۔ نمبر دو یہ ہے کہ مصنف کہتے ہیں کہ ہوا ابو اسد ابن عامر، کہ یہ جو عمرو ابن عامر ہے یہ اسد ابن عمر کا باپ ہے، اسد ابن عمر کا باپ ہے۔ یعنی مقصد کیا ہوا؟ مقصد یہ ہوا کہ یہ ابو اسد ہے، ابو اسد ہے، یہ اسد کا باپ ہے، تو اسد کا باپ وہ اتفاقاً یہ عمرو ابن عامر البجلی ہی ہے۔ تو کتنے قرینے دلیلیں ہوگی؟ دو۔ تیسری کہہ رہے ہیں سألت انس بن مالک، کہ یہاں پہ سوال کی گویا کہ ایک وضاحت بھی ہے۔
بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ سألت انس بن مالک، تو یہ بھی ایک قسم کی دلیل گو کہ مصنف کی عبارت سے تو نہیں مفہوم ہو رہی، سمجھ آ رہی، لیکن بارہ اس کے اندر یہ دلیل سألت والی بھی موجود ہے کہ یعنی صراحت ہے کہ یہاں پہ کوئی راوی کا انقطاع نہیں ہے، بلکہ یہ بجلی ڈائریکٹ سوال کر رہا ہے حضرت انس بن مالک سے۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا جی، پھر یہ ہوا کہ اچھا جنہوں نے کہا کہ یہ انصاری ہے تو کہتے ہیں کہ پھر یہ ادھر بجلی کیوں لکھا ہوا ہے البجلی، تو کہتے ہیں کہ اصل میں نا یہ شریک کو غلطی لگ گئی ہے، شریک کو کیا لگی ہے، کیونکہ یہ صاحب وہم ہے اور اس کی جو روایت آخری زمانے کی ہوتی ہیں تو ان کو نہیں لیتے محدث، تو یہ ممکن ہے آخری زمانے کی روایت ہو۔ تو اب جب اس نے البجلی کہہ دیا نا تو اس کے شاگرد محمد نے بھی کہہ دیا جی یہ البجلی ہی ہے، یہ اسد کا باپ ہے۔ شریک نے کہا ہوگا تو محمد نے اسی کو نقل کر دیا ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بہرحال اگر اور دیکھا جائے تو جو میری سمجھ میں بات آ رہی ہے فی الحال، مزید جب آپ کی باری آئے گی آپ سمجھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے، کہ یہ دو الگ الگ سندے ہو جائیں تو تطبیق بھی تو ممکن ہے۔ یہ ممکن ہے کہ یہ روایت جو ہے وہ دونوں واسطوں سے کیا کہتے ہیں اس کو نقل ہو، یعنی عمرو ابن عامر البجلی جو ہے اس سے بھی یہ روایت ہو اور عمرو ابن عامر الانصاری سے بھی روایت ہو۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ دونوں نے ہی حضرت انس سے اس کو نقل کیا ہو، سمجھ آ رہی؟ دونوں نے اس کو کیا کیا، حضرت انس سے نقل کیا ہو، تو یہ ممکن ہے، سمجھ آ رہی؟ تو اس لیے کوئی تعارض نہیں ہے۔ تعارض تب ہوتا جب پوری سند ایک ہوتی، حالانکہ عمرو ابن عامر البجلی کا شاگرد شریک ہے اور جو عمرو ابن عامر الانصاری کا شاگرد ہے وہ شریک نہیں، وہ سفیان بنتا ہے، سمجھ آ رہی ہے، شعبہ بنتا ہے، حتیٰ کہ یہ روایت اور طریقے سے بھی موجود ہے، اور طریق بھی ہے اس حدیث کا، حضرت انس کے علاوہ بھی یہ روایت موجود ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ حضرت انس کے جو پوتے شاگرد ہیں وہ بھی مختلف ہیں، تو شاگرد بھی مختلف ہو سکتے ہیں۔ تعارض تب ہوتا جب یہ ہوتا کہ شریک نقل کر رہا ہوتا، کیا کہتے ہیں اس کو، شریک جیسے نقل کر رہا ہے عمرو بن عامر سے البجلی سے، اور پیچھے بھی محمد ابن عیسیٰ، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی، یعنی پورا طریق ایک ہوتا، حالانکہ طریق جو ہے وہ کیا ہے، دونوں مختلف ہیں۔ اس حدیث کے جو دونوں طریقے کیا ہے، مختلف ہیں۔ شریک سے نقل کرنے والا محمد بن عیسیٰ ہے، سفیان سے نقل کرنے والا محمد بن عیسیٰ نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟ ایسے شریک سے نقل کرنے والا جیسے محمد بن عیسیٰ ہے، ایسے ہی اس سے سوید نے بھی نقل کیا ہے، اگرچہ اس نے وہاں پہ بجلی کی وضاحت نہیں کی۔ بہرحال امکان یہ ہے کہ یہ روایت دونوں طریقوں سے ثابت ہو، تو بنسبت اس کے کہ ہم ترجیح دیں اور اس میں ہم تغلید کریں گے امام ابو داؤد کی، ظاہری بات ہے تغلید کرنی پڑے گی کہ یہاں پہ غلط لکھا ہے یا مرجوع لکھا ہے، اور پھر امام کسنی یہ بتا رہا ہے کہ ایسے ہی البجلی ہے۔ اور یہ اتنی بات میں کیوں کہہ رہا ہوں ساتھ، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ جو قرائن پیش کی ہے نا محققین نے، وہ ابن حجر کی عبارات سے پیش کی ہے، اور مصنف ان سے کیا ہے، مقدم ہے، تو الفضل للمتقدم، تو لہذا ترجیح اس کو ہی ہونی چاہیے۔ اب اس نے کہہ دیا البجلی، ترمذی نے کہہ دیا انصاری، دونوں ٹھیک ہے، تطبیق ممکن ہے، کوئی تعارض نہیں۔ جی چلے۔ اچھا یہ تو سند کے حوالے سے بات ہوگی۔ حضرت انس سے میں نے پوچھا، عمرو ابن عامر کہتے ہیں وضو کے بارے میں، تو وہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام ہر نماز کے لیے وضو کرتے تھے اور ہم کئی نماز کے لیے ایک ہی وضو سے نماز پڑھتے تھے، ایک ہی وضو کرتے تھے۔ اگلی روایت کا ترجمہ دیکھیں، یہ بریدہ کی روایت ہے، کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کے دن 5 نماز ایک ہی وضو سے پڑھی اور اپنے موضوع پہ مسح کیا۔ حضرت عمر نے کہا میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آج آپ نے ایک ایسا کام کیا جو آپ نے پہلے نہیں کیا، کہا عمدن صنعتہ، جان بوجھ کر کیا۔ اب عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ کار کیا تھا کہ آپ ہر نماز کے لیے الگ وضو کرتے تھے،
یاد ہے پیچھے ایک باب گزرا ہے، باب الرجل یجدد الوضوء، آدمی ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور پھر وہاں پہ شاید فضیلت بھی تھی، 10 نیکیاں اس کو ملتی ہیں، حضرت ابن عمر کی جو روایت تھی. تو اب یا تو یہ کہا جائے گا کہ امت کے لیے، پہلی روایت دوسری کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، امت کے حق میں یہ مستحب تھا اور نبی علیہ السلام کے حق میں واجب تھا ہر نماز کے لیے وضو کرنا. سمجھ آ رہی؟ اور یہ ایک روایت سے ثابت بھی ہے، پیچھے ایک روایت گزری ہے حضرت ابن عمر کی، سمجھ آ رہی کہ بجائے وضو لکل صلاۃ کے مسواک لکل صلاۃ کو حکم دیا کہ یہ روایت بھی پیچھے گزری ہے. تو یہ واجب تھا. ادھر آ کے فتح مکہ کے دن جو ہے نا اس کا نسخ ہو گیا. امام طحاوی کی یہ رائے ہے، لیکن صاحب الدر منظور یہ کہتے ہیں کہ 8 کی بجائے 7 کا قول کرنا چاہیے کہ خیبر کے موقع پہ بھی آپ نے ایک وضو سے جو ہے نا وہ نمازیں دو پڑھی ہیں، ایک سے زیادہ پڑھی ہیں. تو نسخ بہرحال ہو چکا ہے، آپ سے بھی یہ حکم کیا ہو چکا ہے، منسوخ ہو چکا ہے. اور یا یہ کہا جائے کہ یہ پہلے استحبابی تھا، آپ استحباب پہ عمل کرتے تھے، لیکن لوگوں کو یہ شبہ تھا کہ آپ ہر نماز کے لیے وضو کرتے ہیں. سمجھ آ رہی؟ تو اس لیے اس شبہ کو دفع کرنے کے لیے آپ نے یہاں پہ بھی آپ نے کیا کیا، ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھی. ہو گیا جی. چلے آگے چلے. باب فی تفریق الوضو، وضو کی تفریق کے بارے میں یہ باب ہے. وضو کی تفریق کا مطلب وضو میں اعضاء کو آگے پیچھے کر کے دھونا، لگاتار نہ دھونا، یعنی عدم موالات کے حوالے سے یہ کیا ہے، باب ہے. اس بات ترجمہ تو واضح ہے، سمجھ آ رہی؟ اس بات ترجمہ بالمعنی ہے، اس بات ترجمہ بالمعنی ہے. اور مقصود مصنف استحباب موالات کا بیان ہے، استحباب موالات کا بیان ہے کہ موالات مستحب ہے کہ لگاتار بندہ دھوئے. سمجھ آ رہی؟ یعنی درمیان میں کوئی عضو خشک نہ ہونے پائے کہ دوسرا دھو لے. موالات کے استحباب کو بیان، اس لیے مصنف نے کیا کہ باب فی تفریق الوضو. اور جس روایت سے بظاہر یہ شبہ ہو رہا تھا کہ یہ وضو ٹھیک ہی نہیں ہوا، مصنف نے اس پہ بھی گویا کہ تھوڑی بہت جرح کر دی. آپ کو بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور جو اعادے والی روایت تھی تو اس کو بعد میں ذکر کیا، جس سے یہ شبہ تھا کہ وضو ہوا ہی نہیں ہے، تو وہ تاخیر سے ذکر کرنا روایت کو اور اس کو مقدم کر کے اجمالی جرح کر دینا. سمجھ آ رہی؟ اجمالی جرح کرنا، گو کہ آگے اس کا ایک طریق بھی شاہد کے طور پر مصنف نے پیش کیا ہے، لیکن بہرحال مصنف کا مقصود استحباب موالات کو بیان کرنا ہی ہے. اچھا جی، پڑھے جی، بارت پڑھے. قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب عن جرير بن حازم انه سمع قتادة قال حدثنا هيبة بن شريح قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يصلي وفي صف قدمه لمعة كالدرهم لم يسرها الماء فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد الوضوء والصلاة. تیسری چیز ہے اصول حدیث کے حوالے سے، تو قال ابو داؤد هذا حدیث لیس بمعروف ولم یروی الا ابن وحد وحدہ، اس کا راوی ہے ابن وہب متفرد. تو یہ گویا کہ غریب روایت ہے، اور مصنف کے انداز میں اگر آپ یہ کہیں تو یہ منکر روایت ہے. کون سی روایت ہے؟ منکر. اور معروف کی جو اصطلاح ہے اس کے حوالے سے شروع میں گزر چکا ہے، اور اس میں استقرار جو رائے کا ہوا ہے وہ اس بات پہ ہوا ہے کہ مصنف کے ہاں منکر متقدمین کی تعریف پر ہے، مصنف متقدمین میں سے ہے. اور منکر شاذ کو بھی کہتے ہیں، اور شاذ وہ روایت ہوتی ہے جو آپ نے پڑھ لی ہے کہ سکہ جو ہے وہ اوثق کے خلاف کرے. سمجھ آ رہی ہے؟
تو وہاں پہ بھی معروف کا منکر کا یہ معنی تھا، اور یہاں پر بھی لیس بالمعروف ان کا معنی منکر کا یہ معنی ہے کہ صرف اس کو ابن وہب اکیلا کر رہے ہیں، نقل کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، اگلی جو روایت ہے اس کے اندر خیر سے بقیہ آ رہا ہے۔ کیا آ رہا ہے؟ بقیہ نظر آ رہا ہے آپ کو 175 حدیث میں، اور بقیہ کے بارے میں آپ نے پڑھ لیا ہے، احادیث بقیہ لیست بنقیہ وکم منہا علی تقیہ، مقدمہ مسلم میں گزری ہے کہ نہیں گزری؟ بقیہ کی جو احادیث ہے اس سے بچ کر رہو، سمجھ یہ صاف ستھری نہیں ہے۔ تو بہرحال اس کے والے سے یہ بات ہے۔ اب آ جائے ذرا حدیث کے ترجمے کی طرف۔ ہمیں بیان کیا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدمی نبی علیہ السلام کی طرف آیا، اس نے وضو کیا تھا اور اس نے چھوڑ دیا تھا اپنے قدم پر ناخن کی جگہ کے برابر خشک جگہ۔ نبی علیہ السلام نے اسے فرمایا جا اپنا وضو اچھا کر کے آ۔ اچھا جی، آگے آ جائیں 175 حدیث میں۔ بعض اصحاب النبی سے نقل ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ نماز پڑھ رہا تھا، اس کے قدم پہ ایک چمک تھی درہم کے برابر جس کو پانی نہیں پہنچا ہوا تھا۔ نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ وضو اور نماز کا وہ کیا کرے؟ اعادہ کرے۔ فقہ الحدیث کی طرف اگر آپ آئیں تو مالکیہ کے یہاں موالات شرط اور واجب ہے، پیچھے مسئلہ گزر چکا ہے اگر آپ کو یاد ہو تو۔ جمہور کے یہاں موالات واجب نہیں ہے، سمجھ آ رہے ہیں؟ اب بظاہر یہ جو دلائل ہیں ارجع فاصل وضوء کا امر ان یعید الوضوء بس صلاۃ، یہ کس کی دلیل ہے؟ مالکیہ کی، جو کہتے ہیں کہ موالات واجب ہے۔ لیکن جمہور جو ہیں چونکہ موالات کے وجوب کے قائل نہیں ہیں، سمجھ آ رہی ہے، تو جمہور کی دلیل ایک تو وہی ہے قرآن پاک میں، سمجھ آ رہی کہ نہیں کہ موالات کا ذکر نہیں ہے جہاں پہ وضو کے فرائض ذکر کیے گئے ہیں۔ اور ایسے ہی جمہور کی دلیل حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فعل بھی ہے کہ انہوں نے جنازے کے لیے بازار میں وضو کیا اور وہاں پہ مسح علی الخفین نہیں کیا، جب مسجد میں آ گئے تو وہاں پہ آ کے انہوں نے مسح علی الخفین کیا۔ تو دیکھیں ترک موالات ہے، سمجھ آ رہی؟ اگر موالات واجب ہوتی تو وہاں پہ لازمی وہ کیا کرتے؟ موالات کرتے۔ اب رہ گیا یہ مسئلہ کہ یہاں پہ ہے کہ ارجع فاحسن وضوء کا احسان وضو، تو محدثین نے اس کے کئی جواب دیے ہیں کہ احسان کا ایک ہے ادنا درجہ اور وہ ہے مقدار فرض کو پورا کرنا، اور ایک ہے کیا کہتے ہیں اس کو درمیانہ درجہ کہ وہ سنن کی رعایت کرنا، اور ایک ہے اعلیٰ درجہ کہ استحباب کی رعایت کرنا۔ آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ تو یہاں پہ احسن وضوء کا بولا گیا ہے احسان، تو اب یہ احتمالی معنی ہے کہ پتہ نہیں کون سا احسان مراد ہے، سمجھ آ رہی؟ اور ادنا درجہ جو ہے کم از کم وہ تو مراد ہونا چاہیے نا اختلافی جگہ میں، اور ادنا درجہ کیا ہے کہ مقدار فرض ہی اس نے پورا نہیں کیا۔ تو یہاں پہ موالات کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ اس نے فرض کو ہی چھوڑا تھا، کچھ حصہ رہ گیا تھا، اور دلیل اس کے اوپر یہی ہے نا وَتَرَكَ عَلَىٰ قَدْمِ مِثْلَ مَوْضِعِ الظَّفْرِ، اس نے چھوڑ ہی دیا تھا، نہیں سمجھ آ رہی؟ یہ حصہ اس کا خشکی رہ گیا تھا، تو یہاں پہ احسان کا کامل درجہ مراد نہیں، ادنا درجہ مراد ہے، اور نہ ہی اوسط درجہ مراد ہے۔ اور آخری دلیل 175 میں بھی دیکھ لیں لم یصب الماء، اس کو پانی پہنچا ہی نہیں تھا، سمجھ آ رہی؟ تو لہٰذا اس لیے جب یہ کیا کہتے ہیں اس کو یہاں پہ مراد ہی فرضی درجہ ہے تو موالات سے شرط ہونے پر اس سے استدلال کرنا یہ درست نہیں ہے۔ ہاں موالات سنت سے ثابت ہے، سنت کے درجے میں ہے، اگر آپ کو یاد ہو وضو کی سنتوں میں کہ موالات سنت ہے، موالات کیا ہے؟ سنت ہے، تو لہٰذا اس لیے وہ سنت کے درجے میں رہے گی۔ جی چلے آگے چلیے۔ باب اذا شك في الحدث وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن احمد بن ابي خلف قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعباد بن تميم عن ابي شكال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة حتى يميل اليه فقال لا ينتقده حتى يسمع صوتا او يجد ريحا وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان احدكم في الصلاه فوجد حركه في ظهوره احدث او لم يحدث فاشكل عليه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا۔
باب اذا شک فی الحدث، حدث میں شک ہو جائے تو چونکہ مصنف نے پیچھے وضو کے مسائل کو بیان کر دیا، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تفریق وضو کو مصنف نے اینڈ میں ذکر کیا ہے، سمجھ آ رہی؟ باب الرجل یصلی صلوات بوضوء واحد کے بعد، سمجھ آ رہی؟ اشارہ اس طرف ہو گیا کہ اگر وضو کر لیا ہے، بعد میں پتہ چلا کہ کچھ حصہ رہ گیا ہے تو نماز دوبارہ پڑھنی ہے۔ اور میں نے کیا کہا، مقصود مصنف کیا ہے؟ استحباب موالا، وجوب کا نہیں، وجوب کا ہوتا تو شروع میں ذکر کرتا، ادھر تو وضو پورا ہو چکا ہے، اینڈ میں ذکر کر رہا ہے، تو یہ تائید ہے کس کی؟ جمہور کی۔ اب شک فی الحدث کیونکہ نواقضات کو بیان کر رہے ہیں، تو شک فی الحدث بعض اوقات اس بات کی طرف بھی جا سکتا ہے نتیجہ اس کا کہ نہیں میرا وضو ہے، اور بعض اوقات نفی کی طرف بھی جا سکتا ہے کہ میرا وضو نہیں ہے، اس لیے اس کو مصنف نے شروع میں ذکر کیا۔ آگے جو ہے وہ باب الوضو من القبلہ، وہ گویا کہ نواقضات کا یقینی بیان ہو رہا ہے کہ کون کون سے نواقض ہیں یا نہیں۔ اچھا جی، شک فی الحدث، اس بات ترجمہ تو بالمعنی ہے، سمجھ آ رہی کہ یقین پہ عمل کرنا چاہیے، خواہ شک نہیں کرنا چاہیے، سمجھ آ رہی؟ اور مقصود مصنف بھی یہی ہے کہ الیقین لا یزول الا بمثلہ، شک کا کوئی اعتبار نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟ تیسری چیز تو اس میں کوئی نہیں ہے، چوتھی چیز آ جائے جو کہ حدیث کا ترجمہ ہے، دیکھیں ذرا، ابن تمیم عن امیہ، یہ جو امیہ ہے نا، نیچے نام لکھا عبداللہ ابن زید ہے، سمجھ آ رہی؟ شکیہ الی النبی، نبی علیہ السلام کی طرف شکایت کی گئی ایک آدمی کی، شکیہ، سمجھ آ رہی؟ کہتے ہیں کہ اگر یہ شکا بھی ہو نا تب بھی لوٹے گی ام کی طرف، تب بھی لکھا یا کے ساتھ ہی جائے گا، لکھا یا کے ساتھ ہی جائے گا کیونکہ یہ واوی ہے، اور اینی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ الف کے ساتھ اس کو لکھ سکتے ہیں، کس کے ساتھ لکھ سکتے ہیں؟ الف کے ساتھ، سمجھ آ رہی؟ تو بہرحال راجع یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ شکیہ ہی ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ شکیہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو شاید یعنی میری بات کرنے کا حاصل سمجھے کہ امام نووی کی رائے یہ ہے کہ یہ شکیہ لکھا جائے گا، اگرچہ یہ فاعل کون ہو، ام ہو، تب بھی لکھا یا کے ساتھ جائے گا، پڑھا بشک شکیہ جائے یا شکا جائے، لکھا یا کے ساتھ جائے گا، یعنی فاعل معلوم ہو تب بھی یا کے ساتھ لکھیں گے، الف کے ساتھ نہیں لکھیں گے۔ اور اینی کی رائے یہ علامہ کی کہ یہ الف کے ساتھ بھی اس کو لکھ سکتے ہیں، جبکہ یہ لوٹے گا کس کی طرف؟ ہم کی طرف۔ بہرحال راجی اس کو بتایا گیا ہے کیا کہتے ہیں اس کو؟ یا کے ساتھ، کیونکہ یائی ہے تو یائی میں جو لکھا جاتا ہے وہ یا کے ساتھ لکھا جاتا ہے، معلوم فعل بھی۔ اچھا، نبی علیہ السلام کے ایک آدمی کی شکایت کی گئی، وہ جو اپنی نماز میں کوئی چیز پاتا ہے حتیٰ یخیر الیہ، یہاں تک کہ اس کو خیال ہو جاتا ہے اس کی طرف کہ کچھ چیز نکلی ہے کہ نہیں نکلی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينفتلو، وہ نماز سے نہ نکلے یہاں تک کہ کوئی آواز سن لے یا کوئی بھو وغیرہ محسوس کر لے۔ اگلی روایت میں یہ ہے جب تم اس کو ایک نماز میں ہو، کوئی حرکت پایا اپنی دبر میں کہ اس کو حدث ہوا ہے کہ نہیں ہوا، اب اس پر اشکال ہو گیا ہے، تو نہ واپس ہو یہاں تک کہ کوئی آواز سن لے یا کوئی بو پا لے۔ تو آپ کو بتایا کہ شک فی الحدث جو ہے نا، حدث میں شک ہونا، تو یہ ناقض وضو ہے کہ نہیں، سمجھ آ رہی؟ اس کے اندر آ جائے فقہی مذاہب کی طرف، فقہ الحدیث کی طرف، فقہا کیا کہتے ہیں۔ تو جناب والا فقہا جو ہے ان کے اندر یہ مسئلہ اختلافی ہے، جمہور کی رائے یہ ہے کہ شک فی الحدث جو ہے وہ ناقض وضو نہیں ہے، شک فی الحدث جو ہے وہ ناقض وضو نہیں ہے، یہ کس کی رائے ہے؟ جمہور کی، چاہے فی خارجی صلاۃ ہو یا فی داخلی صلاۃ ہو، دونوں صورتوں کے اندر ناقض نہیں ہے۔ مالکیہ کے اس کے اندر جو ہے نا مختلف اقوال ہے، ایک قول جو ہے وہ جمہور کے مطابق ہے، اور دوسرا قول ان کا یہ ہے کہ داخل فی الصلاۃ یہ تو ناقض نہیں، لیکن خارج فی الصلاۃ یہ کیا ہے؟ ناقض ہے،
سمجھ آ رہی؟ اور ایک کو لیا کہ مطلقاً ناقض ہے، مطلقاً ناقض ہے، مطلقاً ناقض نہیں، داخل فی الصلاۃ ناقض نہیں، خارج فی الصلاۃ کیا ہے؟ ناقض ہے۔ اچھا یہ داخل خارج کا کیا چکر ہے؟ کہتے ہیں چونکہ حدیث میں فی الصلاۃ کی قید آئی ہے لہذا داخل تو ناقض نہیں ہوگا، خارج ناقض ہے۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ماشاءاللہ۔ اچھا جی، اور یہ جو دلائل ہیں یہ جمہور کے دلائل ہیں، سمجھ آ رہی؟ چونکہ مالکیہ کا ایک قول جمہور کے مطابق بھی ہے، اس لیے اس مسئلے کی کوئی خاص حیثیت اب نہیں رہ جاتی، سمجھ آ رہی؟ اور جمہور کے دلائل میں ایک تو دلیل یہی روایت ہے لا ينفتل حتى يسمع صوتا او یجد ریحا، اور دوسری دلیل وہی ہے جو عام قاعدہ کلیہ بھی ہے الیقین لا یزول الا بمثلہ، شک سے جو ہے وہ وضو نہیں ٹوٹنا چاہیے لہذا اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، بات سمجھ آ رہی؟ اور یسمع صوتا او یجد ریحا یہ کنایہ ہے تیقن سے، حقیقی معنی یہاں پہ مراد ہی نہیں ہے، حقیقی معنی پہ حدیث بند نہیں ہے بلکہ مراد کیا ہے؟ تیقن ہے، ورنہ تو اگر ان دونوں پہ حدیث کو بند کر لیا جائے تو جو آدمی اسم ہے، بہرا ہے، سن ہی نہیں سکتا، یا اخشم ہے جس کا جو ناک ہے وہ حص اس کی ختم ہو چکی ہے، تو پھر اس کے حق میں تو پھر یہ ناقض نہیں ہوں گے نا، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یقین کو اس لیے مدار بنایا گیا ہے کہ عموماً شیطان کی محنت ہوتی ہے کہ وہ مقصود سے بندے کو کیا کرے؟ ہٹائے۔ اب نماز مقصود ہے، اہم کیا کہتے ہیں اس کو مقاصد میں سے ہے، تو شیطان چاہے گا کس طریقے سے اس کو وسوسہ ڈالے، یا خیالات میں ڈالے گا کہ تیرا تو وضو ہی نہیں، اب چلو یہ دوبارہ وضو کے لیے جائے، تو ایک دفعہ تو کم از کم جماعت سے کیا کرے؟ پھر بعد میں دیکھی جائے گی۔ ہو گیا؟ طالب علم کو بھی شیطان ایسے کیا کرتا ہے؟ ورغلاتا ہے، سمجھ آ رہی؟ کبھی کہے گا چل ایک سبق رہ گیا تو خیر ہے، کبھی کہے گا خیر ہے آج کی تکرار رہ گیا تو خیر ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ مقصود سے اس کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ جی چلے آگے چلے۔ باب الوضوء من القبلة وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ابي بكر عن ابراهيم التيمي عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قبلها وانتهزها قال ابو داود هو مرسل وابراهيم التيمي لم يسمع من عائشة شيئا قال ابو داود وكذا رواه الرياضي وغيره وبه قال باب الوضوء من القبلہ، بوسہ یعنی نواقضات وضو میں سے ہے، تو بیوی کو اگر آدمی بوسہ دے تو اس سے وضو کا ٹوٹنا، اس کا کیا حکم ہے؟ سمجھ آ رہی؟ تو اس بارے میں مسئلہ یہاں پہ آ رہا ہے، اس کو چاہے آپ یہ تعبیر کریں وضو من مسل مرا تب بھی درست ہے، وضو من القبلہ کے یا وضو من مسل مرا، عورت کو چھونے سے وضو کا ٹوٹنا، اس کا کیا حکم ہے؟ تو توجہ کریں مقصود مصنف کیا ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس بات ترجمہ تو کیا کہتے ہیں اس کو بالمعنی نہیں ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وہ تو واضح ہے۔ مقصود مصنف کیا ہے جناب والا؟ مقصود مصنف تائید لمذہب الجمہور ہے، تائید لمذہب الجمہور، جمہور کے مذہب کی تائید اور احناف کے مذہب کی تضعیف یا مرجوحیت کہہ لیں، اس کو بیان کرنا ہے۔ آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ اب جمہور کا مذہب کیا ہے وہ انشاءاللہ آ رہی ہے آگے بات۔ اچھا تیسری چیز آ جائیں آپ اصول حدیث کی طرف، توجہ کریں ذرا۔ پہلی حدیث میں ابراہیم تیمی عن عائشہ، ابراہیم تیمی کا نقل کس سے؟ حضرت عائشہ سے۔ تو امام ابو داؤد کیا کہہ رہے ہیں؟ توجہ کریں، خود کہہ رہے ہیں ہوا مرسل، یہ روایت مرسل ہے، انقطاع جب آخر سے ہو تو پھر یہ روایت مرسل ہوتی ہے، یعنی صحابی کا ذکر نہیں ہے۔ ابراہیم تیمی نے لم یسمع من عائشہ، حضرت عائشہ سے کچھ نہیں سنا، اور واقعتاً نہیں سنا، یہ خود کتب سے مراجعت کی ہے، میں نے بھی تو نہیں سنا۔ امام ابو داؤد کہتے ہیں، اور اسی طرح فریابی وغیرہ نے بھی اس کو نقل کی، یعنی یہ حدیث کیا ہے؟ منقطع ہی ہے۔ ہوگی بات؟ تو پہلی حدیث تو مصنف نے منقطع قرار دے دی، جو کس کا مستدل تھا؟ احناف کا۔
سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا جی آگے توجہ کریں، آگے جو روایت ہے عروہ عن عائشہ کی، عروہ عن عائشہ، حبیب عن عروہ عن عائشہ، نبی علیہ السلام نے اپنی بعض بیویوں کو کیا کیا؟ بوسہ دیا، سمجھ آ رہی؟ اب اس روایت کے بارے میں قال ابو داؤد، آخر میں دیکھیں نظر آ رہا ہے، قال ابو داؤد، امام ابو داؤد کہتے ہیں یا ابن سعید القطان نے ایک آدمی سے کہا احکی انی، میری طرف سے یہ لوگوں کو نقل کرو حکایت کہ یہ جو دو حدیثیں نا، حدیث اعمش جو حبیب سے ہے، وہ جو ابھی گزری ہے دوسرے نمبر والی، اور اس کی حدیث اسی سند کے ساتھ مستحاضہ کے بارے میں کہ ہر نماز کے لیے وضو کرے، یا کہتے تھے میری طرف سے نقل کر دو انہ شبہ لا شیء، یہ ایک شبہ میں ڈالنے والی چیز ہے، سمجھ آ رہی؟ لا شیء اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، شبہ سمجھ آ گئی، شبہ میں یعنی متشابہ ڈالنے والی چیز ہے۔ امام ابو داؤد کہتے ہیں اب یہ دیکھیں ایک جرح کر دی ہے دوسری حدیث پہ، تیسری پہ پھر جرح کر آگے، امام ابو داؤد کہتے ہیں سوری سے نقل کیا گیا، یہ انہوں نے کہا کہ نہیں بیان کیا ہمیں حبیب نے مگر عروہ مزنی سے، یعنی حبیب جو نظر آ رہا ہے راوی حبیب ان عروہ، تو عروہ سے مراد عروہ مزنی ہے، یعنی لم یحدث عن عروہ بن زبیر بشیء، حبیب نے عروہ بن زبیر سے کچھ بھی نقل، تو اب اگر عروہ سے عروہ مزنی مراد ہے، عروہ مزنی کا سماع ہی نہیں حضرت عائشہ سے، انقطاع آ گیا، عروہ بن زبیر ہو تو وہ تو سماع ہے، لیکن عروہ مزنی ہو تو سماع، اس لحاظ سے مصنف نے جرح کر دی، دیکھ دو جرح کر دی ہے۔ اب آگے مصنف کیا کہہ رہا ہے؟ قال ابو داؤد حمزہ زیاد نے حبیب سے ان عروہ بن زبیر ان عائشہ سے صرف ایک حدیث نقل کی ہے صحیح، یعنی ٹوٹل ایک حدیث ہے جو صحیح حدیث ہے جو حبیب ان عروہ بن زبیر ہے، ورنہ سب جگہ پہ کیا ہے؟ حبیب ان عروہ المزنی، ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو آپ کو خود سمجھ میں آ گیا ہے کہ مقصود مصنف تائید لمذہب الجمہور ہے۔ اب توجہ کریں، آ جائیں ترجمے کی طرف، ترجمہ دیکھ لیں پہلی روایت کا، نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ کو بوسہ دیا اور آپ نے وضو نہیں کیا۔ اگلی روایت آ جائیں کم 80، نبی علیہ السلام نے ایک بیوی کو اپنی بیویوں سے بوسہ دیا، نماز کی طرف نکلے اور وضو نہیں کیا، عروہ کہتے ہیں میں نے حضرت عائشہ سے کہا یہ تو آپ ہی ہو سکتی ہیں، من ہی کون ہے یہ مگر آپ ہی ہے، تو حضرت عائشہ آگے سے ہنسنے لگ گئی۔ آ رہی بات سنی؟ اب آئے فقہ الحدیث کی طرف۔ احناف کا مذہب یہ ہے کہ مس مرہ جو ہے نا یہ مطلقاً ناقض وضو نہیں، مس مرہ مطلقاً ناقض وضو نہیں ہے۔ شوافی کا مذہب یہ ہے کہ مطلقاً ناقض وضو ہے، شوافی کا وضو مطلقاً ناقض وضو ہے مذہب، اور پیچھے رہ گئے مالکی اور حنابلہ، ان کا مذہب یہ ہے کہ بشہوہ ہو مس امرہ تو پھر ناقض ہے، اگر بغیر شہوت ہو تو پھر ناقض۔ تو حاصل یہ نکلا کہ جمہور علی الاطلاق مس امرہ کو ناقض وضو نہیں بناتے، آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ احناف کیا چونکہ ناقض وضو ہے، احناف کی دلیل یہی حدیث عائشہ ہے من مسا امراتہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلها ولم یتوضا، حدیث عائشہ کہ نبی علیہ السلام نے ان کو بوسہ دیا اور آپ نے وضو نہیں کیا۔ ایسے ہی اگلی روایت حضرت یہ بھی ایسا کیا ہے، سمجھ آ رہی کہ من ہی الا انت فضاحکت ولم یتوضا، یہ بھی کس کی دلیل ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ اچھا جی، اور یہ بھی دلائل ہیں، اور اس کے علاوہ ایک دلیل ہے بخاری مسلم میں موجود ہے، سمجھ آ رہی کہ نبی علیہ السلام تہجد کی نماز پڑھتے، روایت میں آتا ہے غامزنی، آپ مجھے پھر چوٹی لگاتے جب سجدے میں آپ جاتے، تو اس کے بعد میں کیا کرتی اپنے پاؤں پیچھے کر لیتا۔ تو دیکھیں دوران نماز کیا پایا گیا ہے؟ مس پایا گیا ہے، تو شوافی کے خلاف دلیل وہی ہوگا جو مطلقاً مس امرہ کے ناقض ہونے کے قائل ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا جی، تو اب یہ جو روایت تھی کس کی؟ احناف کی، اب رہ گئے پیچھے اس کے اوپر جرح جمہور کی طرف سے، تو جو ہے مختلف جرح کی گئی ہے۔ ایک جرح تو یہ کی گئی ہے کہ حبیب کا سوا عروہ سے ہی نہیں ہے،
حبیب کا جو سما ہے یہ عروہ سے نہیں ہے، یہ پہلے جرح کی گئی ہے حبیب ان عروہ۔ دوسرا یہ ہے کہ عروہ سے عروہ مزنی مراد ہے اور اس کا سما بھی حضرت عائشہ سے نہیں ہے، تو دو جگہ پہ انقطاع آ گیا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ مزید محدثین کے جو کلام ہے آپ نے پڑھ لیے ہیں، یہ ابن سعید کا جرح، امام سوری کی جرح، یہ ساری چیزیں۔ احناف کی طرف سے توجہ کرو، حبیب کا سما جو عروہ سے ہے، اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ جناب والا کیا کہتے ہیں اس کو، حبیب جو ہے جو کہ عروہ سے جو ہے، اگرچہ امام بخاری وغیرہ نے کہا ہے کہ یہ سما ثابت نہیں ہے، حبیب عروہ سے اس کا سما ثابت نہیں ہے، لیکن جو یہاں پہ ضعف آ رہا ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ حبیب کا عروہ سے سما نہیں، تو امام بخاری نے اگر اس کی تصحیح نہیں کی ہے، لیکن بہت سارے محدثین نے جیسے ابن عبد البر ہیں، امام ابو داؤد ہیں، تو ان کے یہاں اس کا سما ثابت ہے، حبیب کا سما عروہ سے ثابت ہے، تو گویا کہ مختلفی سما ہوگی۔ اور اگر فرض کرے سما نہ بھی ہو تو روایت میں ضعف آئے گا، تو اس ضعف کا جبیرہ باقی متعدد جو روایات ہیں بحری دار قطنی وغیرہ میں ان سے ہو جائے گا، ان سے کیا ہو جائے گا؟ ہو جائے گا۔